بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا عملیات کا جو موضوع ہے، عامل کی طاقت۔ عامل کس طاقت سے کام لے اور عامل کی طاقت جو ہے وہ کہاں کام دیتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، عامل جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی خاص دوسروں سے علیحدہ طاقت نہیں ہوتی۔ اس نقطے کو سمجھیں۔ مثلا پیدائش میں، زندگی گزارنے میں عامل بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ عام انسان ہوتا، لیکن انسان کو اللہ نے اس انداز میں پیدا کیا ہے، یہ جس طرف توجہ کرتا ہے، جسم کی طرف توجہ کر لے، یہ ذہن کی طرف توجہ کر لے، روحانیات کی طرف توجہ کر لے، یا کسی بھی فن و ہنر کے بارے میں توجہ کر لے، اسی کے مطابق یہ ڈھلنا شروع ہو جائے۔ ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ ہمیں جنات چاہیے، ہمیں ہمزات چاہیے، ہمیں موکلات چاہیے، ہمیں حاضرات چاہیے۔ آج میں ان تمام چیزوں کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں، اور کچھ اعمال۔ روحانیت سے لیے جانے والے کام عام آدمی کی دسترس سے کیوں باہر ہوتے؟ عام آدمی کی دسترس سے کیوں باہر ہوتے؟ مثلا ایک باپ کے 4 بیٹے، ایک کو شوق ہے کہ وہ پڑھے لکھے، کتابیں لکھے، اچھی اچھی کتابیں پڑھے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، دیگر علوم و فنون، وہ اس پر توجہ کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ دوسروں سے یکتا اور جدا گانا حیثیت کا مالک بن جاتا ہے۔ ایک بیٹا ہے، اسے شوق ہے کہ وہ اپنی باڈی بنائے، صحت بنائے، وہ جم جانا شروع کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، وہ ڈپسے لگاتا ہے، وہ کثرت ورزش کرتا ہے، اس کا جسم اس کی خواہش کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہے، وہ کہتا ہے جناب مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، میں تو مستری بنوں گا، انجینئر بنوں گا۔ اب وہ اس فن میں محنت کرتا ہے اور ایک دن آتا ہے وہ انجینئر بن جاتا ہے۔ یہی انداز ہے کہ ایک بیٹا وہ کہتا ہے کہ میں تو عامل بنوں گا۔ اب وہ ترکیب جیسے ایک عامل نے جیسے ایک انجینئر نے اپنا مخصوص راستہ اختیار کیا، جیسے ایک پہلوان نے ایک اپنا راستہ اختیار کیا، جیسے ایک انجینئر نے کیا، ایسے ہی اس نے بھی ایک راستہ اختیار۔ اب یہ ایک وقت آتا ہے، اس کے کچھ رموز ہوتے ہیں، کچھ خفیہ راز ہوتے ہیں، جیسے ہر فن میں ہوتے ہیں۔ وہ آدمی ان رموز کو سیکھ کر اس طریقے کو بروئے کار لا کر زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جو دوسروں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں نے بتایا تھا کہ عملیات جو ہے اسے مذہب کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ اب عامل کیا کرتا ہے؟ راتوں کو پڑھائی کرتا ہے، شمع بینی کرتا ہے، کہیں چاند کو دیکھتا ہے، کہیں سورج کو دیکھتا ہے، کہیں کسی خاص چیز کو دیکھتا ہے، کہیں آئینہ کو دیکھتا ہے، کہیں آنکھیں بند کر کے پڑا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اس نے غالب میرا گمان ہے کہ اس نے جو حوالہ دیا تھا وہ مثنوی مولانا روم کے حوالے سے اس نے یہ لکھا تھا۔ کتاب کا نام تھا روحانیت، حقیقت، دانش اور حقیقتیں، صوفی اقبال صاحب نے یہ لکھی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ فرعون کے زمانے میں جو مشقیں جاری رہا کرتی تھی، تو فرعون بھی اپنے وقت کا اس فن میں، یعنی عملیات میں، سحر و جادو میں وہ یکتا ہوتا تھا۔ وہ محل کے یا جو برامٹ بنے ہوئے ہیں، جو وہاں کے احرام ہیں، ان میں ایک خاص کمرہ ہوتا تھا، وہاں سے ایک نلکی نما ایک چیز نکل کر چھت سے وہ قطبی تارا دیکھتا تھا، یعنی اس سے جیسے دوربین سے ہم دیکھتے ہیں ایسے اسے قطبی تارا نظر آتا تھا۔ اس پر ٹکٹکی باندھتا تھا، ہفتے، 10 دن، مہینے، 2 مہینے، بعض دفعہ سالوں تک وہ مشق کرتا تھا۔
اس کے بعد پھر اس میں ایک طاقت آ جاتی تھی، یعنی یکسوئی اتنی ہو جاتی تھی کہ وہ جہاں نگاہ کرتا تھا اسے وہ چیز دکھائی دیتی تھی، پھر اس کا باقاعدہ امتحان لیا جاتا تھا۔ اسی کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تو یہود کاہن یہ بات کہتے ہیں کہ اس نے نبوت سکھائی، اسے کشف ہونے لگا۔ اب دانیال کی جو دانیال یا دانیال جو شخصیت گزری ہیں ان کی پیشن گوئیاں بہت مشہور ہیں، تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہیں تربیت دی گئی تھی۔ تو بائبل کو آپ بھی پڑھ کر دیکھ لیں تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا تھا کہ مریم کا بیٹا وہاں گیا، خدا کا بیٹا وہاں گیا، اس نے لوگوں کو نبوت سکھائی۔ تو یہ ایک ہنر ہے۔ اب یہ کام کیسے کرتا ہے یہ آپ سنیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو عملیات بتاؤں گا کہ آپ عملیات کس انداز میں کریں اور آپ کو عملیات کیسے فائدہ دیں گے۔ فائدہ ایسا ہے کہ جب آدمی کسی بھی چیز میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے یا پڑھائی کرتا ہے دوسرے دنیا و مافیا سے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے، تو اس کی جو اندرونی طاقتیں ہوتی ہیں وہ بروئے کار آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنی کسی کی بلند ہمتی ہوتی ہے اس کے مطابق طاقتیں اس کو مل جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ عامل کے پاس طاقت نہیں، طاقت ہوتی ہے، وہ کام لیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی کائناتی طور پر اسے نصیب ہو جاتی ہیں کہ جو عام لوگوں کو نہیں ملتی، وہ اس کی محنت کا پھل ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے۔ جب یہ کسی چیز کے بارے میں تصور کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، کسی چیز کے بارے میں دھیان دیتا ہے، تو اس کی توجہ یوں سمجھیں کہ یہ کرنیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف یہ دھوپ کی ہمیں تپش پہنچاتی ہیں اور اسی طریقے سے یہ لہریں سمندر سے، دریاؤں سے، جوہڑوں سے یہ پانی کو کشید کرتی ہیں، کھینچتی ہیں۔ یعنی یہ زمین سے پانی کو ایک خاص کشش کے تحت اپنے اوپر لے جاتی ہے، وہی پھر بادلوں کی شکل میں مصفا ہو کر ہم پر برستا ہے۔ اور بعض دفعہ تو ان میں اتنی زیادہ کشش ہوتی ہے کہ جب یہ سمندر، جوہر، چھپڑ ان چیزوں سے وہ پک کرتا ہے، وہ پانی اٹھاتا ہے، یہ سورج کی جو طاقت ہوتی ہے وہ جب وہاں سے کشش کرتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈڈی مچھیاں، مینڈک، یہ جھینگے، یہ جو پانی کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کے ساتھ جیسے طاقت سے کوئی آدمی کھینچتا ہے ایسے کھینچی چلی جاتی ہیں۔ پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہی مچھیاں، وہ مینڈک، وہ جھینگے اور وہ جو پانی کے جانور ہوتے ہیں وہ بارش کے ساتھ برستے ہیں۔ ایسے ہی جب عامل توجہ کرتا ہے تو اس کی کشش ایک طرف تو اس کو جو معمول ہوتا ہے اس سے متاثر کرتی ہے، اس سے اپنا کام نکلواتی ہے، اس سے اپنا حکم منواتی ہے، اور دوسری طرف جو اس لہر کی سمت میں آ جاتا ہے، اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو اس سے بھی یہ متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ ایسے جب یہ لوگ جو خسیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تسبیحیں گھماتے ہیں، الٹے سیدھے اعمال کرتے ہیں، ان کے ساری چیزیں کرتے ہیں، ان سے کیونکہ ان کے ذہن، ان کے خیالات خسیس ہوتے ہیں، تو اس لیے جو خسیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنات میں سے اور دیگر مخلوقات میں سے، وہ ان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ ہماری خوراک جیسے گندم، چنا، جوار، مکئی، باجرا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہے، پھلوں میں سیب، کنو، انار، امرود، پتہ نہیں ایسی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت بھی دے تو ان ساری چیزوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اگر کسی کے پاس صحت نہیں تو اس کے لیے یہ چیزیں، نعمتیں بیکار ہوتی ہیں۔ تو یہ جو خسیس قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں انہیں ان سے انس ہوتا ہے،
تو یہ ان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ پھر جب یہ پڑھائی کرتا ہے، عامل جس طرف توجہ کرتا ہے، یہ مخلوق اس طرف اس کشش اور اس طاقت کے تحت اس آدمی پر مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جیسے عامل چاہتا ہے، اب تعویذ، گنڈا، دھاگا، تلسم، کوئی بھی چیز جو ہم لوگ دیتے ہیں وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی آتا ہے، ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جناب مجھے تعویذ چاہیے فلاں چیز کے لیے، ڈھور ڈنگر کے لیے چاہیے، بچے کے لیے چاہیے، مجھے کاروبار کے لیے چاہیے، مجھے اپنے لیے چاہیے، بیمار کے وغیرہ وغیرہ جو دنیا کی حاجات ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے مجھے تعویذ چاہیے۔ ہم کہتے ہیں لا بھائی میرے پاس تو اب قلم بھی نہیں ہے، کاغذ بھی نہیں ہے، کاغذ قلم مجھے دو۔ اب میں نے کاغذ بھی وہاں سے لیا، قلم بھی وہاں سے لیا، اور وہی جو چند الفاظ تھے، مثلا اب دیکھیں نا، میرے استاد نے ایک وظیفہ دیا تھا جب ہم دورہ حدیث سے فارغ ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک پرچہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ جو میں عملیات دے رہا ہوں، 6-7 وہ عملیات تھے، آپ بھی وہ لکھ لیں۔ بخار کے لیے انہوں نے دیا تھا یا نا رکونی بردم و سلامہ، کہ یہ لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دو، ٹھیک ہے۔ اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ یہ دیا تھا۔ کاروبار کی برکت کے لیے دیا تھا بارک اللہ بمنہ و احسانہ، یہ دیا تھا۔ بچوں کی بارک اللہ بمنہ و احسانہ، اور کسی چیز میں مقصد میں کامیابی کے لیے انہوں نے کہا تھا قد افلح المؤمنون فقد فاز فوزا عظیما، یہ آپ لکھ کر اسے دے دیں۔ تو یہ ہمیں ملے تھے، ہمیں اجازت دی تھی، لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ 3 روزے رکھنے ہیں آپ نے، اس کے بعد پھر آپ عامل ہو جاؤ گے۔ عرصے تک ہم نے اس سے کام لیا۔ اب بھی جب کوئی مریض آتا ہے، جب کوئی بھی چیز سامنے نہیں ہوتی، ہم لکھ کر دے دیتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے جب اسی سے کاغذ منگایا، اسی کا قلم لیا، اور آپ نے آیات لکھ کے، سورہ فاتحہ لکھ کے دے دی، قل هو اللہ شریف لکھ کے دے دی، کوئی بھی آیت لکھ کے دے دی، کشائش رزق کے لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لکھ کر دے دی۔ یہ میرے مجربات میں سے ہے۔ آپ کو جو دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا جو قرآنی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہر مسلمان ایک جیسا مستحق ہے، ایک جیسا حقدار ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ان چیزوں کا حقدار ہو جاتا۔ اب ہم نے یہ لکھا، وہ لکھتا ہے، وہ اثر نہیں کرتا، ہم سے لیتا ہے۔ اب جیسے عملیات کی کتابیں ہیں، عاملین ان سے کچھ نقش بھی نوٹ کرتے ہیں، کچھ چلے وظیفے، کچھ ایسے دم جھاڑے، کچھ نسخے وغیرہ اس سے لیتے ہیں۔ اب وہی کتاب ایک کتب فروش کے مکتبے میں پڑی ہے، ایک گھر میں پڑی ہے، ایک آگے پڑی ہے، اب وہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن عامل جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے ایک انجینئر ہوتا ہے، اس نصابی کتاب ہوتی ہے یا اس کے فن سے متعلقہ جو کتاب ہوتی ہے، اب عام آدمی کے لیے تو وہ درد سر ہے کہ کون فارمولا ہے، کتنا جو ہے نا ڈگری ادھر گیا، کتنی سمت ادھر گیا، کتنا جو ہے نا سینٹی میٹر ادھر ہے، کتنا جو ہے نا سرسائی ادھر گئی، کتنا مرلہ ادھر گیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے لیے وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ تو ایسے ہی عامل کے لیے بہت ساری چیزیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب عامل توجہ کرتا ہے تو اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ میں عمل کر سکتا ہوں۔ پھر جب وہ توجہ کرتا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ میں اس کے لیے یہ تعویذ لکھ کر دے رہا ہوں، یہ رزق کے لیے ہے، بیماری کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے، کاروبار کے لیے ہے، وغیرہ، جس مقصد کے لیے بھی وہ لیتا ہے، لڑائی جھگڑے ہے یا کسی سے کوئی کام نکلوانا ہے یا ایسا ہے، اب وہ لکھ کر دیتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب فائدہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے، عامل کو یقین ہوتا ہے یہ چیز میرے عمل میں ہے اور یہ کام ہوگا، لینے والے کو بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ عامل اس چیز کا ماہر ہے، جس سے یہ تعویذ دیتا ہے، جس سے بھی یہ عمل بتاتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو یقین مل کے اس چیز کو یقینی بنا دیتے ہیں جو معمول چاہتا ہے۔ آپ ایک بات سمجھیں۔ پھر
میرے پچھلی کلاس میں کچھ صاحبان نے ایک سوال کیا تھا، اعتراض تو نہیں کہہ سکتے، اب دیکھیں نا، ہر آدمی اس نہج کا تو نہیں ہوتا ہے کہ بھئی وہ ہر چیزیں سمجھ لے، وہ ساری چیزیں جیسے میں سمجھا رہا ہوں بالکل اسی بھی دیکھیں ہر آدمی کی سوچ کی سطح اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کلہم عدول رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن عقل و فہم میں وہ ان کے فرق کے مراتب تھے۔ اب دیکھیں نا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا فلاں آدمی عبداللہ بن عباس جو ہے یہ مفسر قرآن ہے، عبداللہ بن مسعود فقیہ ہیں، ابی ابن کعب قاری ہیں، ٹھیک ہو گیا، وَأَقْضَاهُمْ علی، فیصلہ کرنے والے علی ہیں، سخاوت میں عثمان ہے، عدل میں عمر ہیں، صداقت میں ابو بکر ہیں۔ اب ایک ہی محفل کے ہیں، ایک ہی کلمہ پڑھا ہے، ایک ہی نبی کی شاگردی اختیار کی ہے، ان کی تابعداری اختیار کی ہے، لیکن اپنی اپنی جو صفات تھی، جو ان کی جبلت جس طرف مائل تھی، ان کی وہی طاقتیں ابھر کر سامنے آ گئی۔ اب دیکھیں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاء نصر اللہ سنائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، محفل بھری ہوئی تھی، عمر جیسے سیرک لوگ موجود تھے اور بھی بہت سارا محفل بھری ہوئی تھی، تو سیدنا صدیق اکبر رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سارے لوگ حیران، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ دوسرے صحابہ کو بعض، اب علی بھی موجود ہے، عثمان بھی ہیں، عمر بھی ہیں، اور بڑے بڑے ابی ابن کعب بھی ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، بالخصوص جو گھرانہ نبوت میں حضرت ابن عباس بھی موجود ہیں اور ان کے باپ عباس بھی موجود ہیں، اور لیکن سمجھ میں کس کی آئی؟ ابو بکر ہی۔ تو آپ کو جب کہا تھا نا کہ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو ابو بکر سمجھے کہ اب مشن پورا ہو گیا، اب چلاؤ ہے، تو آپ پر نہیں رہا گیا، رکت تاری ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ایسے ہی جب استاد کوئی چیز پڑھاتا ہے تو سارے ایک جیسے پرسو نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی مثال زمین جیسی ہے، کہ بارش تو ایک جیسی برستی ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ زمین گہری ہوتی ہے، وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے بارش کا، تو جانور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھیتی باڑی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک زمین ایسی ہوتی ہے، وہ زمین وہ پانی کو تو نہیں روکتی لیکن سیراب ہو جاتی ہے، اچھا سبزہ اگاتی ہے، چارہ اگاتی ہے، فصل اگاتی ہے۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے، کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ چٹیل میدان ہے، نہ اس نے پانی جمع کیا، نہ اس نے فصل اگائی، پانی کو ضائع کر دیا۔ تو بہرحال آپ لوگ ذہین لوگ ہیں تو کچھ چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی، تو اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ عامل کی جو وظائف، چلے، توجہ، تسبیحات، ورد و اذکار، یہ جو ساری چیزیں ہیں طاقت سے خالی نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مسلمان جس زندگی کا عادی ہے اس کے اندر اتنی پاور موجود ہے کہ اس سے مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا اب آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں ایک آدمی سورہ فاتحہ کا عامل بنتا ہے، اسے استاد کہتا ہے آپ نے اسے روزانہ 11 دفعہ، 21 دفعہ، 41 دفعہ، 101 دفعہ وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ متعین کر دے، اتنی بار پڑھنی ہے۔ اب ایک عام عامل جو ہے وہ اس کی پابندی کرتا ہے، سورہ فاتحہ تو وہی ہے۔ اب دیکھیں ایک عام مسلمان، آپ نافل اور ان کو چھوٹی موٹی ان عبادات کو چھوڑیں، آپ وہ جو مسلمان 5 وقت ادا کرتا ہے، دیکھیں 4 رکعتیں فجر کی، 4 دفعہ سورہ فاتحہ،
12 रकातें जोहर की, 12 और 4 कितनी हो गई? 16, 16 दफा हो गया। फिर अगर आप सुन्नतें असर की पढ़ते हैं तो 8 हो गई, और अगर सुन्नतें नहीं पढ़ते तो फराइज की 4 हो गई। 4 दफा सूरह फातिहा हो गया। 18 और 4 22। उसके बाद 7 दफा आपने मगरिब में पढ़ा, कितना हो गया? 22, 29। और 17 दफा जो है आपने ईशा में पढ़ा, 29 और 17, 30 और 16, यानी यूं लगा लें कि 41 से तो एक आम नमाजी रोजाना ज्यादा पढ़ता है। अब इसकी रूहानियत कितनी है ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फिर दूसरी सूरतें हैं, कुछ जिक्र अज़कार है, तस्बीह फातिमा है, आयत अल कुर्सी है, मुअव्वज़तैन है। यानी एक मुसलमान जो नमासी है उसके पास रूहानियत का इतना बड़ा जखीरा होता है कि उसे मालूम नहीं है कि उसके पास ये गंजे कारून है। तो मुसलमान को आमिल होने के लिए चिल्लों वजीफों की जरूरत नहीं होती। जो मुयस्सर कुव्वत है, जो मुयस्सर ताकत है, इसका इस्तेमाल आना चाहिए। बात मेरी कुछ समझे कि आपको जो रूहानियत रोजाना इबादत के तरीके से असबी या बसवी करनी ही करनी है, फराइज में शामिल है, उससे इतनी एनर्जी और ताकत और कुव्वत मुयस्सर होती है कि आप उससे कोई भी काम ले सकते हैं। लेकिन हमें इनके इसका इस्तेमाल नहीं बताया गया। हमें अलहदा से कहा जाता है नहीं भाई, तुम इतनी दफा रात को ये सूरह मुज़म्मिल पढ़ो, तुम ये करो वो करो, फिर ये होगा। एक, असल में ना हमारे यहाँ बारिश हो रही है भाई, तो कुछ मौसमी वजह से जो है ना मुतासिर हर आदमी होता है, तो मुझे भी ऐसा ही समझे। तो असल मसला चिल्ले वजीफे और इसका नहीं है। असल मसला ये है कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप तवज्जो करें, यकसुई करें। जैसे कि मैंने अपने अभी अपने मुताल्लिकीन के बारे में कहा, वो बेचारे परेशान होते हैं, उस्ताद जी ने ये बताया था और हमें तो हमारा तो काम नहीं हो रहा, 1 महीना हो गया, ये महीना हो गया। तो आप अमलियात में काम कैसे लें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ऐसा करें कि जिससे आप ये चाहते हैं कि उसका काम हो जाए, तो उसके लिए आप ऐसा करें, कोई नकश, कोई तावीज, कोई गंडा, कोई धागा, कोई कुछ भी आप उन्हें दे दें। अगर आपकी लिखते वक्त, करते वक्त या उससे अमल देते वक्त तवज्जो और यकसुई मुकम्मल तौर पे हुई तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और अगर बिलफर्ज तवज्जो मुनक़सिम है, कोई और भी काम है, बच्चे हैं, बड़े हैं, कहीं भी है, तो फिर आप ऐसे करें, उसे गौर से देख लें, उसकी शक्ल या उसके नाम और वालदा का नाम ये आप मुकम्मल तौर पे रख लें, या फिर उससे जिससे काम है उसकी तस्वीर मंगवा लें। तो उसमें आप ऐसे करें कि जब आप तन्हाई में बैठे, मैं नहीं कहता कि आप रोजाना चिल्ला करें, नहीं, मैं ये बात कहता हूं कि जब आप किसी का काम करते हैं तो आपके सामने मुकम्मल उसकी सिचुएशन होनी चाहिए, मुकम्मल सूरत हाल आपको मालूम होनी चाहिए, और केस की नौयत से आपको पूरी तरह वाकफियत होनी चाहिए। अगर बाज दफा ऐसा होता है कि जो आने वाला होता है वो गलत बयानी से काम लेता है और वो झूठ बोलता है, इस वजह से भी आमिल नाकाम रहता है। उससे साफ कह दे, उनसे कहे कि अगर मुझसे काम लेना है तो फिर झूठ मत बोले, गुनाह है, सवाब है, ये बात की बात है, मुझे सारी हकीकत हाल बताओ ताकि मैं पूरे शरा सदर से वो काम कर सकूं। तो फिर आप जब रात को बैठें या दिन के वक्त कोई भी चीज हो, तो आप उसकी तरफ तवज्जो करें कि किसी का कर्जा है, किसी का रिश्ता है, किसी के मामलात हैं,
یا کسی سے لڑائی جھگڑا ہے یا وہ بھی ہے۔ مثلا میرا ایک دوست تھا، فوت ہو گیا، اللہ غریق رحمت فرمائے، ہم سے بڑا تھا۔ تو وہ بہت مشہور، آپ نے یہ آسان عملیات نامی کتاب نیٹ پر بھی موجود ہے، تقریباً ہر عامل کے پاس موجود ہے، اعجاز سنگھانوی صاحب کی۔ یہ ان کے خاص لوگوں میں سے تھے، نام ان کا قاری زبیر صاحب تھا۔ تو لاہور انارکلی میں وہ خطیب تھے۔ ایک دفعہ کسی معاملے میں ہم دونوں اکٹھے ہو گئے اور ہم دونوں کو حفاظتی تحویل میں لے، مولویوں کی مصیبت تو یہ ہوتی ہے نا، یہ جمعہ اچھا سا پڑھا دیں تو تب یہ جو ہے نا حکومتی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تو اتفاق ایسا ہے، کچھ حالات ایسے تھے، ہم نے بھی جمعہ پڑھایا، انہوں نے بھی پڑھایا، دونوں کی قبولیت حوالات میں ہو گئی، اور کچھ جو ہے نا ڈیٹیکشن آرڈر آ گئے۔ اب یہی معاملات تھے کہ بھائی تو کیا کرتا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں کیسے کام لیتا ہوں، وہ بھی عامل تھے، میں بھی اس سے تھوڑا سا مانوس تھا۔ تو تبادلے ہونے لگے، بھائی تو کیا عمل کرتا ہے، میں کیا عمل کرتا ہوں۔ تو اس نے ایک عمل دیا، بڑا مؤثر تھا، میں نے اس سے بہت زیادہ کام لیا۔ اب ترکیب آپ بھی سن لیں کہ ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر پڑھی تھی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اب اس کا طریقہ کار یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ نے جس آدمی سے کام لینا، یہ دیکھیں میں آپ کو اب بتا رہا ہوں، بار بار چیزیں ذہن سے میرے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ اب بہت سارے زندگی کے افکار ہیں، میرے اپنے افکار ہیں، زندگی کی 100 مصروفیات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا زندگی کے ساتھ یہ جھمیلے لگے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو وہ آپ نے کہا تھا، بھائی پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ بھائی میں نے یہ چیز آپ سے ایسے سنی تھی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آدمی کچھ وہ کہتا نہیں نہیں آپ نے سبق میں تو بتایا تھا، آپ کو یاد نہیں؟ بھائی نہیں یاد ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں، بات شروع ہوئی تھی کہ اگر 2 آدمی لڑ پڑے تو ایک آدمی چاہے کہ وہ مخالف جو ہے وہ میرے سامنے آ کے جھکے، مجھ سے معافی مانگے اور مجھ سے صلح کرے، بات یہاں ہو رہی تھی۔ تو ہمارا بھی مسئلہ یہی تھا کہ یار جو متعلقہ تفتیشی ہے یہ کچھ اچھے کلمات ہمارے بارے میں لکھ دے، ہمارے ڈیٹیکشن آرڈر ختم ہو۔ تو اسی پر بات ہو رہی تھی۔ تو اس نے جو ترکیب بتائی وہ یہ تھی کہ جو مخالف ہے آپ آنکھ بند کر لیں، 1 منٹ کا 1-1.5 منٹ کا عمل ہے، آپ آنکھ بند کر لیں، تصور کریں کہ جو آپ کا مخالف ہے الٹا لٹک کر، یعنی ایسے پاؤں اوپر ہیں سر نیچے ہے، اور وہ الٹا لٹک کر عامل سے معافی مانگ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسے کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ایسے یہ گھسن بنا کر، مکہ بنا کر آپ ایسے زمین پہ ماریں، اور تصور کریں کہ یہ جو گھسن یا مکہ ہے یہ مخالف کے دماغ پہ مارنا، بس انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس نے مجھے اللہم نہیں بتایا تھا، لیکن جو حدیث میں ہے وہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، آپ پڑھ سکتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس نے جو مجھے بتایا تھا وہی تھا انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آپ ایک دفعہ پڑھیں اور زمین پر ایسے وہ یہ گھسن مار دے آہستہ سے، بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ جب 41 دفعہ ہو جائے تو اس کی طرف پھونک ماریں اور تصور کریں کہ میرے اندر سے ایک نور نکل کر اس کی طرف گیا ہے اور وہ اس نور میں نہا گیا ہے، اور نہا گیا ہے، بے بس ہو گیا ہے۔ اب اس سے جو ہے نا جو بھی کچھ کہنا ہے اس سے بالکل ایسا کہیں جیسے سامنے آدمی اپنے بیٹے کو، بچے کو، شاگرد کو یا ماتحت کو کہتا ہے تو نے یہ کام ایسے کرنا ہے، تو نے معافی مانگنی ہے، تو نے فلاں یہ کام کرنا ہے، فلاں یہ کام۔ جتنا آدمی یکسو ہوتا ہے اتنا ہی معمول جو ہے وہ کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہم نے ایک دن میں بھی کام ہوتے دیکھے،
ہم نے 10 دن میں بھی کام ہوتے دیکھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بتیرا زور لگا لیا، ٹل لگا لیا، نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ جیسے آپ قوت ارادی سے کام لے رہے ہیں، جس سے آپ کام نکلوانا چاہتے ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ اس چیز کا مشتاق و ماہر ہو. تو ایسی صورت میں آدمی کو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک دوسری بات آپ کو ایک اور میں بتاؤں کہ ایک عمل تھا، آپ کو ان سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے یہ اللہ جانے، آپ جانے، آپ کے مقدر میں کتنے فوائد ہیں میں نہیں بتا سکتا. میں وہ بتا رہا ہوں جو میں کرتا رہا ہوں. کہ آپ ایسا کریں کہ یہ ہے، یہ پیشانی، یہ آنکھ کے درمیان یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں یہ آپ آنکھیں بند کریں اور یہاں پر تصور کریں کہ آپ کے آپ کی اس پیشانی پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، سنہرے حروف سے سونے جیسا لکھا ہوا ہے، وہ چمک رہا ہے. جب وہ چمکنے لگ جائے تو پھر آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں، مثلا آپ کو پتا ہے کہ میں نے محلے کے اس جگہ جانا ہے، اس شہر میں جانا ہے، جیسے آپ سڑک پر جاتے ہیں یا گلی محلے میں جاتے ہیں، ایسے ہی آپ یہ تصور کریں کہ اس اللہ سے روشنی نکل کر آپ کے سامنے جا رہی ہے. آپ تصور میں اس کے پیچھے چلیں گے. آپ جس گھر میں جائیں گے، جس شخص کے پاس جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، آپ کو وہ ایسے ہی دکھے گا جیسے آپ ایسے جا رہے ہیں. لیکن اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، آپ اس میں کتنے ماہر بنتے ہیں، آپ اس میں کتنی توجہ دیتے ہیں، یہ توجہ اور مہارت کے اوپر ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایسے بالکل اس گھر کے حالات، اس کے معاملات، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے دکھائی دیتے ہیں. لیکن آدمی جس قدر ماہر ہوتا ہے اسی قدر یہ چیزیں عام ہوتی ہیں. مثلا آپ نے دنیا کی مشہور ترین پیش گوئیاں سنی ہیں. کچھ ایسے ہے کہ وہ ایسے نہ ایک کرسٹل میں وہ ایسے دیکھتے ہیں اور پیشن گوئی کرتے ہیں. کچھ لوگ پانی میں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ آنکھیں بند کرتے ہیں، اور کچھ ایسے یہ چیزیں چلتی ہیں. یہ ان لوگوں کی قوت ارادی ہوتی ہے. یہ آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے. میرے پاس ایک میرا شاگرد آیا کرتا تھا، آج کل وہ پولیس میں ہے اور کافی اس میں ہے. تو وہ میرے سے فارسی پڑھا کرتا تھا. تو ایک دن کہنے لگا، استاد جی میرا جو بھانجا ہے نا وہ حاضرات کا عمل کرتا ہے. اس وقت میں اتنی گہرائی میں نہیں تھا، لیکن بہرحال مجھے پتا تھا. اس وقت میں نے جادو کی تاریخ لکھ دی تھی. مجھ سے کہنے لگا کہ وہ جو میرا بھانجا ہے نا وہ حاضری کرتا ہے، بچے کو بٹھاتا ہے اور اس سے حالات وغیرہ پوچھتا ہے اور وہ ساری چیزیں کرتا ہے. میں نے کہا اچھا کیسے کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ پہلے بچے کو بٹھاتا ہے، کہتا ہے وہاں ایک پانی چھڑکاؤ کرنے والا ماشکی آتا ہے، پھر بھنگی آتا ہے جو جھاڑو دیتا ہے. یہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. کچھ کچھ لوگ ناخن میں دکھاتے ہیں، کچھ پانی میں دکھاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر درباری لوگ آتے ہیں، وہاں کرسیاں بچتی ہیں، دربار سجتا ہے، پھر وزراء آتے ہیں، پھر بادشاہ بیٹھتا ہے، پھر اس بادشاہ سے سوال کیا جاتا ہے، پھر وہ بادشاہ اس سوالوں کا جواب دیتا ہے، جو بھی کچھ پوچھے، بیماری کے بارے میں، چوری کے بارے میں، سارے کے بارے میں. تو میں نے اس کی بات توجہ سے سنی. توجہ کیا تھی، میرا بھی جو ہے نا یہی تھا کہ لے جا، میرا بھی یہی تھا کہ میں یہ کام کیا کرتا تھا. مجھے بھی پتا تھا جتنی اس کی حقیقت تھی یا جتنا افسانہ تھا. میں نے کہا اچھا یار ایسا کر، جب وہ اب کے حاضری کرے نا تو وہاں موجود رہنا، اور اگر تیری موجودگی میں ہو تو جب بادشاہ بالکل محفل جوبن پر ہو تو اس وقت کہنا ہے کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا. کہنے لگا اس سے کیا؟ میں نے کہا یار تو کر دینا. اچھا وہ اگلے دن گیا، اس کا دھندا تھا، وہ لوگ آ رہے ہیں، کوئی چوری کا پوچھ رہا ہے، کوئی بیماری کا پوچھ رہا ہے، کوئی اپنی ویسی باتوں کا، کوئی نوکری کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ایسے لوگ چل جاتے ہیں، چلتے ہیں.
اچھا، اس نے جب وہ محفل بالکل جوبن پر تھی تو اس نے کہا کہ او بادشاہ کے تخت پر دشمن نے حملہ کر دیا۔ اب بچہ کہنے کا ہاں بالکل کر دیا، یعنی وہ ایسی آواز میں اس کی لے کے ساتھ لے ملائی تھی کہ ہاں بھائی اب کیا کر رہا ہے، اب بادشاہ کیا کر رہا ہے، اب بادشاہ وہ دروازے میں کھڑا تھا، اس نے کہا اب بادشاہ پر حملہ ہو گیا۔ بچے نے وہی کردار بنا کر اس نے کہا ہاں بادشاہ کو گرفتار کر لیا ہے، وزیروں کو قتل کر دیا ہے، درباریوں کو بندی بنا لیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو تخلیقات ہوتی ہیں، جو یہ کردار ہوتے ہیں، یہ تخیلات پر مبنی ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جو لوگ حاضرات کرتے ہیں یا تو عورتوں کو بٹھاتے ہیں یا پھر بچوں کو جو 14 سال سے پہلے کا ہو اسے بٹھاتے ہیں۔ وجہ کہ یہ بچے کی جو عمر ہوتی ہے وہ تخیلاتی ہوتی ہے، عورتیں بھی تخیلاتی ہوتی ہیں، یہ عملاً کام کرتی ہیں، لیکن منصوبے بنانا، اس نے یہ کہہ دیا ہوگا، اس نے وہ کہہ دیا ہوگا۔ میں کئی ایسی عورتوں کو